الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے ناظرین کہ میں ان آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں کہ جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی اپنے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا۔ مجھے فخر ہے ناظرین، میں ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ ناز ہے مجھے اس بات پر ناظرین، ہاں ناز ہے۔ میرا نام جنید اقبال ہے، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، میں اللہ کا ماننے والا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا سا ناظرین، بلکہ یوں کہیے جو ادنا سے امتی ہیں، بس اس صف میں بھی کہیں میں کونے پہ کھڑا ہوں اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے یا اس بات کی دعوے داری کرتے ہوئے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، اس رسول کا امتی ہوں ناظرین کہ جن کے اوپر نہ صرف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، نفرتوں کی آندھیاں چلائی گئیں، بغض کی، اناد کی اور دشمنی کی آگ کے اندر آپ کو جھلسایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کبھی بھی کسی کے لیے کوئی بد دعا نہیں نکلی۔ بدلے کی بات تو چھوڑیے صاحب، بد دعا تک نہیں نکلی۔ یعنی سوچئے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت ظاہری طور پر فرمایا، تو وہ مکے کی گلیاں، جن مکے کی گلیوں کی قسم اللہ تبارک و تعالی اس لیے یاد نہیں فرماتا کہ وہاں پر کعبۃ اللہ ہے، اس لیے یاد نہیں فرماتا کہ وہاں پر حجر اسود موجود ہے، اس لیے یاد نہیں فرماتا کہ وہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام مدفن ہیں، اس لیے یاد نہیں فرماتا کہ وہاں پر صفا و مروہ موجود ہے، اس لیے بھی یاد نہیں فرماتا کہ وہاں پر مطاف موجود ہے، اس لیے بھی یاد نہیں فرماتا کہ وہاں پر حتیم موجود ہے، اس لیے بھی یاد نہیں فرماتا کہ وہاں پہ میزاب رحمت موجود ہے، بلکہ اس لیے یاد فرماتا ہے کہ وہاں پر محبوب چلا پھرا کرتے تھے۔ لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ محبوب کا چلنا پھرنا اتنا پسند ہے اللہ کو، میں تو ہے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ناظرین، کیونکہ ہم تو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں سے اور ان کے وجود سے یہ پوری کائنات معطر ہے، مکہ تو کیا پوری کائنات معطر ہے۔ تو لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا پھرنا میرے رب کو اتنا پسند ہے ناظرین، ان مکے کی گلیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زد و کوب کیا گیا۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کوئی اور نہیں، پہلے تو آپ کا چچا اٹھا، ابو لہب اٹھا، اور اس نے اپنے بغض، اپنی اناد، اپنی دشمنی میں اس حد تک آگے جا کر دشمنی نبھانے کی کوشش کی کہ جہاں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لے جایا کرتے تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا اور مٹی ان کے اوپر اڑایا کرتا تھا، باقاعدہ ان کے خلاف باواز بلند نعرے لگایا کرتا تھا، معاذ اللہ ان کو ساحر کہتا تھا، ان کو جادوگر کہتا تھا، شاعر کہتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض اور اناد میں وہ اس حد تک مبتلا ہو چکا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا ناظرین۔ یعنی ایک پڑوس میں عقبہ بن ابی معیط موجود تھا، دوسرے پڑوس میں ابو لہب موجود تھا۔ ان دونوں کا کام یہ تھا کہ وہ روز گلیوں سے گندگی کو جمع کیا کرتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر رکھ دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا تکلیف دیا کرتے تھے، اور یہاں رکتے نہیں تھے، بلکہ ایک پورا موب کریٹ کیا تھا، ایک پوری تحریک کریٹ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔ اور صرف خود اکیلے اس میں نہیں تھے، بلکہ ابو لہب کی بیوی وہ ملعون بھی اس میں شامل تھی، ام جمیل، جس کا کام یہ تھا کہ پورے دن جنگلوں میں جا کر کانٹے دار جھاڑیاں تلاش کرتی تھی، اور تلاش کرنے کے بعد رات کو کانٹے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی۔ ذرا سوچئے ناظرین، وہ قدمین شریفین یعنی سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، قدمین شریفین تو بہت اعلیٰ و عرفاں ہیں صاحب، کہ جن کے منتظر تو زمین و آسماں ہیں۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت معراج پہ تشریف لے گئے تو معراج پر آسمانوں کو بنیادی طور پر قدمین شریفین تو ظاہر ہے اس کا مقام ہی کچھ اور ہے، وہ تو نالین پاک کو بوسہ دینا چاہتے تھے۔ تو جن کے رفتوں کا عالم یہ ہو ناظرین، ذرا سوچئے کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، پھر یہ سمجھیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو نالے پاک حضور کا معاملہ یہ ناظرین، ذرا سوچئے قدمین کا مقام کیا ہوگا۔ وہ قدمین شریفین ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی ناظرین۔ یعنی جس وقت آپ دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط یہی ملعون تھا
جس نے ابو جہل کے کہنے پہ اوجری سر اقدس پر یعنی وجود اتھر پہ رکھ دی تھی جس وقت آپ سجدے میں موجود تھے. یہ وہ لوگ تھے ناظرین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زد و کوف کیا کرتے تھے, ان پر تشدد کیا کرتے تھے, ان پر آوازیں کسا کرتے تھے, ان کا سوشل بائیکاٹ کیے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ شیبی ابی طالب ناظرین کہہ دینا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے صاحب, لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے گھرانے کا مکمل طور پہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا ناظرین, سوشل بائیکاٹ. اور اس حد تک بائیکاٹ کیا گیا کہ ایک دانہ تک اس کی رسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے خاندان پر نہیں ہو سکتی تھی ناظرین. اور عالم یہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری آل اولاد آپ پر قربان ہو جائے صاحب, میری آل اولاد آپ پر قربان ہو جائے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے, جو نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتوں کو ابال ابال کر پیا کرتے تھے, چمڑے کو ابال ابال کر پیا کرتے تھے ناظرین. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کے اوپر مکمل طور پہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا. کیا طائف کا شہر ہمارے ذہن میں نہیں ہے؟ کیا طائف کا وہ تمام تر احوال ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوباش نوجوانوں نے پتھراؤ کیا تھا, پتھر پھینکے تھے, اور عالم یہ تھا کہ خون مبارک جب آپ کے جسم اتھر سے باہر نکلا تو اس حد تک خون مبارک بہا تھا, اس حد تک بہا تھا کہ وہ آپ کی پاپوش مبارک سے جا کر آپ کے قدمین شریفین جم گئے تھے. یہ عالم تھا ناظرین. لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں دی تھی, بد دعا نہیں دی تھی ناظرین. یہاں تک ہوا کہ جب آسمانی فرشتہ آیا اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے. قصہ تو وہیں تمام ہو جاتا, لیکن نہیں, اف در گزر کے وہ پیکر تھے ناظرین, اف در گزر کے پیکر تھے. معاف کرنے کی جو آپ یہ سمجھ لیجئے وہ صفت ہے, اس کی جو معراج ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتی ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے, بلکہ آپ نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ انہی کی اولاد میں سے لوگ پیدا ہوں گے, نسل پیدا ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرے گی ناظرین. یہ وہ لوگ ہیں ناظرین, یہ وہ ہستی ہیں ناظرین کہ جب شیبی ابی طالب کا معاملہ ہو چکا ہے, مکے میں قحط پڑ چکا ہے, بارش نہیں ہو رہی, عالم یہ ہے کہ لوگ جانوروں کی ہڈیاں تک کھانے پر مجبور تھے, تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے, عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے لوگ مر رہے ہیں؟ تم اب بھی اللہ سے دعا نہیں کرو گے کہ قحط ٹل جائے, بارش برس جائے, لوگ کھانے پینے لگ جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, کتنا تشدد کیا ہے, میرا خون بہایا ہے, میرا سوشل بائیکاٹ کیا ہے, میرے صحابہ کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے. شیبی ابی طالب میں 3 برس تک مجھے مکمل طور پر محصوری کی زندگی نہ صرف میں نے بلکہ میرے پورے خاندان نے برداشت کی. نہیں, میرے سرکار نے شکوہ نہیں کیا, بد دعا نہیں دی, بلکہ رحمت للعالمین نے اپنے دستے دعا کو دراز کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سوال کیا کہ یا اللہ می کو برسا دے. اللہ نے می برسا دیا ناظرین. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک شخص جو انجان ہے, جس کو سرکار جانتے نہیں ہیں, میرے سرکار کی بارگاہ میں آیا, عرض کیا کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں. میرے سرکار نے تعارف نہیں پوچھا, کھانا پیش کر دیا. کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بستر چاہیے, میں آرام کرنا چاہتا ہوں. میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو اجنبی ہے, میں تجھے کیسے روکوں. میرے سرکار نے بستر دے دیا. صبح اٹھا, کسی پرانی قدیم دشمنی کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک پراگندہ کر کے چلا گیا اپنی تلوار بھول کر. جب راستے میں پہنچا تو اسے خیال آیا کہ میں اپنی تلوار بھول کے آ گیا ہوں. دوبارہ لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ وہ آقا جن کے دستے مبارک سے پورے کائنات کے خزانے بٹتے ہیں, وہ اپنے بستر مبارک کو صاف کر رہے تھے, یعنی جو گندگی وہ کر کے گیا تھا اس کو صاف فرما رہے تھے. اس نے کہا کہ میں اپنی تلوار بھول کے چلا گیا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار اس کی فوراً گرفت کرتے اور پوچھتے کہ میں نے تو تیری مہمانداری کی تھی, تو انجان تھا, اجنبی تھا, تجھے کھانا کھلایا, تجھے بستر دیا, تجھے سلایا, تجھے اپنا گھر دیا. میرے سرکار نے شکوہ نہیں کیا, تلوار اٹھائی اس کے ہاتھ میں دے دی. اللہ نے اس شخص کے دل کو اس عفو درگزر کی وجہ سے ایسا بدل دیا کہ اسی وقت پکار اٹھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں اور مختصر سی بات ہے کہ ایک یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرض مانگتا تھا. وقت سے پہلے ہی اس نے تقاضا کر دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہولڈ کر لیا اپنے پاس. میرے سرکار نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے. اس نے کہا وقت نہیں ہوا, لیکن میں تو ظاہر ہے اپنا قرض مانگ رہا ہوں, مجھے میرا قرض دو ورنہ میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا. صحابہ موجود ہیں, غیظ و غضب میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ یہ یہودی کیا گستاخی کر رہا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے. 1 نماز, 2 نماز, تیسری نماز, چوتھی نماز, 5ویں نماز وہاں پر ادا کی. وہ یہودی دیکھتا رہا کہ کیا حلم ہے آپ کا, کیا حلم ہے. سرکار نے
اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی ترش بات نہیں کی، کوئی غیظ و غضب نہیں دکھایا، صحابہ کو روک دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہودی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ساری نشانیاں آپ کے اندر دیکھ لی تھی، لیکن ایک نشانی میں آپ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھ رکھی تھی کہ نبی ہوگا، حلم اس کا معراج پر ہوگا۔ آج میں نے دیکھ لیا کہ آپ کا عفو درگزر معراج پر ہے، آپ کا حلم معراج پر ہے، آج میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ خدا کی قسم، سارے سیاسی لیڈرز ایک طرف ہو جائیں، سارے دانشور ایک طرف ہو جائیں، سارے لکھاری ایک طرف ہو جائیں، جو لوگ اپنی اپنی سخاوت کی اور عفو درگزر کی مثالیں دیتے ہیں، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، یقین مانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر کے عشر عشیر تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے سرکار کا عفو درگزر جہاں سے شروع ہوتا ہے، دنیا کی معافی وہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے۔